باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، پچھلے ولاگ میں ہم نے عرب کی اسلام سے پہلے عرب کی سیاسی حالت کو ڈسکس کیا۔ اس ولاگ میں ہم اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی حالت کو ڈسکس کریں گے۔ اقتصادی لحاظ سے سارے ملک کی آبادی دو حصوں میں منقسم تھی، یعنی حضری آبادی اور بدوی آبادی۔ حضری جو لوگ کسی شہر میں مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے وہ حضری کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کی اقتصادی حالت نسبتاً اچھی تھی۔ ان کے دو بڑے پیشے تجارت اور زراعت تھے۔ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے رؤسا ان کا ذریعہ آمدن جو تھا وہ تجارت تھا، جس سے انہیں کثیر منافع حاصل ہوتا تھا۔ رؤسائے طائف کی آمدنی کے انحصار ان کی زرخیز زمینوں اور باغات پر تھا۔ پھر بدوی آبادی تھی۔ بدوی آبادی خانہ بدوش تھی، جو اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں زندگی گزارتی تھی اور وسیع و عریض صحرا میں نخلستانوں اور چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی افلاس اور ناداری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی املاک ان کے جانور ہوتے تھے۔ کاروانوں اور دیگر بدو قبائل کو لوٹنا، یعنی یہ بھی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ان کا محبوب مشورہ تھا اور ان کی عام ذریعہ آمدنی مال غنیمت تھی، یعنی کہ دوسرے قبائل کو لوٹنا تھا۔ یہ ان کی اقتصادی حالت ہوگی۔ معاشرتی حالت کو ہم لیتے ہیں۔ عرب معاشرہ اس وقت قبائلی دور سے گزر رہا تھا۔ عربوں میں بہت سی خوبیاں موجود تھیں۔ یہ لوگ شجاعت و جوان مردی میں فقید المثال تھے۔ عزت نفس کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ہر حالت میں اپنی آزادی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سخاوت کو انسان کی سب سے بڑی خوبی تصور کیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں مشہور عرب حاتم طائی کی جو مثال ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی۔ حاتم طائی ابھی تک ان کو سخاوت کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی متعدد حکایات زبان زدہ عوام تھی۔ امانت اور وفا بھی ان کے ہاں قابل تحسین صفات تھی۔ عرب ان تمام اوصاف کی وجہ سے ان کے جو معاشرہ تھا وہ کہ جاہلیت عام تھی، لیکن ان اوصاف کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا، لیکن ان کے معاشرتی نقائص ان کی خرابیوں، ان کی خوبیوں سے بہت زیادہ تھے۔ یہ نقائص ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے اور معاشرتی رسم و رواج کا حصہ بن چکے تھے۔ شراب نوشی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سودی کاروبار عام تھا اور بعض دفعہ رقم کی عدم ادائیگی کی صورت میں مقروض کے بیوی بچے بھی رہن رکھ دیے جاتے تھے۔ غلامی کا رواج تھا اور غلاموں سے بدترین سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ شعر و شاعری کو عریف قبائل کی توہین کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ بعض شعراء اپنے کلام میں انتہائی بے روی کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ بعض قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور کے بیٹے کے حوالے، یہ ایک فضول قسم کی باتیں تھی، لیکن یہ تھیں بہرحال۔ اس ظالمانہ رسم کی وجوہات میں آر اور افلاس دونوں کو دخل تھا۔ افلاس کا بھی اس میں دخل تھا۔ بیویوں کی تعداد مقرر نہیں تھی اور رؤسا بڑی تعداد میں شادیاں کرتے تھے۔ زنا بد اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو جائیداد کے طور پر ورثے میں پاتا اور اس کو اپنے ایک رکھیل یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھتا تھا۔ بدوی آبادی میں لکھنے پڑھنے سے بالکل یہ لوگ ناشنا تھے۔ شہری لوگوں میں سے چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ قبائلی عصبیت ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، یعنی قبائلی تعصب جو تھا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ قبیلہ کی عزت و ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ مقتول کے خون کا انتقام قبیلہ کے ہر فرد کا فرض اولین تھا اور قاتل کے قبیلے کا کوئی بھی فرد قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ یعنی ایک شخص نے قتل کیا ہے، یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، بلکہ اس کے قبیلے کے معتبر افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ انتقام کو مذہبی فریضہ کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے انتقامی لڑائیاں بعض دفعہ پشت در پشت جاری رہتی تھی۔ ان لڑائیوں کو عرب ایام کہتے تھے۔ مال غنیمت کو پاکیزہ ترین مال خیال کرتے تھے۔ یہ ویورز آپ ذہن میں رکھیں گے
کہ یہ جو چیز تھی یعنی قتل کا بدلہ پورے قبیلے سے لیا جانا، اس کے بارے میں پھر آگے ہم میثاق مدینہ میں ڈسکس کریں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی لعنت تھی جس کا آپ نے خاتمہ کیا، اسی طرح سود کا خاتمہ، مذہبی حالت۔ عرب میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کو شروع کیا، انہوں نے اس کی ابتدا کی اور خدا واحد کی عبادت کے لیے مکہ معظمہ میں پہلا خدا کا گھر تعمیر کیا۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ توحید کا اثر دلوں سے محو ہو چکا تھا اور سارے ملک میں خدا شناسی کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت ملک میں مختلف مذاہب تھے۔ بت پرستی، اس کو ہم لیتے ہیں پہلے۔ بت پرستی عرب کا سب سے بڑا مذہب تھا۔ لوگ پتھر کے بتوں کو سامنے رکھ کر سجدہ ریز ہوتے تھے اور ان کے سامنے دعائیں مانگی جاتی تھی اور حاجات پیش کی جاتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا اگرچہ یہ بت خود خدا نہیں ہیں لیکن خدا تک پہنچنے کے وسیلہ ضرور ہے۔ یعنی ایک خدا کو عرب مانتے تھے لیکن آگے پھر بتوں کو بھی مانتے تھے، استغفر اللہ بھی پڑھتے تھے، آج کے موقع پر استغفر اللہ بھی پڑھتے تھے، لیکن آگے انہوں نے پھر بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کے علیحدہ بت تھے اور ملک میں ان کی تعداد غیر محدود تھی۔ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے، لیکن چند بت بڑی اہمیت کے حامل تھے، جن میں لات طائف کے مقام پر نصب تھا اور قبیلہ ثقیف کا معبود تھا۔ حزہ مکہ معظمہ میں تھا اور قریش و کنانہ کے قبائل اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مناف مدینہ منورہ کے قریب تھا اور اوس و خزرج کا وہ مسجد تھا، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ان 3 بتوں کو عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سب سے بڑا بت حبل جو کہ خانہ کعبہ کی چھت پر منصوب تھا، اس کے علاوہ دیگر بڑے بت بھی شامل تھے مختلف علاقوں میں۔ یہ آ گیا بت پرستی۔ پھر مجوسیت تھی یعنی آتش پرستی۔ یہ ایران کا مذہب تھا اور اس کے پیروکار آتش پرست کہلاتے تھے اور ایرانی اثرات کے تحت شمال مشرقی عرب کے قبائل مجوسی ہو گئے، یعنی وہ بھی آتش پرست ہو گئے۔ ان میں بنو تمیم، بنو لہم خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ زرتشت جو یہ تو بعد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو زرتشت جو پیغمبر تھے، جو نبی تھے، وہ ان نے توحید الہی کا بہت پہلے درس دیا، لیکن ان کے ماننے والوں نے آگے پھر آگ کی پرستش شروع کر دی۔ زرتشت کو زوراسٹر جنہیں کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے اور توحید الہی کا انہوں نے پیغام دیا اس علاقے میں۔ اس کے علاوہ الہاد تھا۔ عرب میں ملحد لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ خدا، آخرت اور مذہب کا سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ان کے خیالات کی یوں ترجمانی کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ ہماری زندگی، یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو زمانہ جلاتا ہے۔ اس کے علاوہ صائبین تھے۔ یہ لوگ قدیم اقوام کی طرح مناظر قدرت کی پرستش کرتے تھے، بالخصوص ستارہ پرستی ان میں بہت مقبول حیثیت رکھتی تھی۔ مذہب حنفی، دین ابراہیمی کو حنفی کہا جاتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا نشان نظر آتا تھا، چنانچہ تاریخوں میں چند ایسے اشخاص ملتے ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے ہی بت پرستی ترک کر دی تھی اور موحدین بن گئے تھے۔ یہ لوگ حنفی کہلائے۔ ان میں زید بن حمرو، عبداللہ بن جہش، امیہ بن ابی سلط، ورقہ بن نوفل وغیرہ قابل ذکر ہے۔ حضرت خدیجہ کے چچا ورقہ بن نوفل جو کہ بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے بعد میں عیسائیت قبول کر لی۔ عیسائیت اور یہودیت یہ کتاب کے مذاہب تھے اور ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ رومی حکومت کے اثر کے تحت شمال مغربی قبائل میں عیسائیت خوب پھیل چکی تھی۔ عیسائی حکومت کے مظالم کی وجہ سے یہود شام سے ترک وطن کر کے خیبر اور مدینہ میں آباد ہو گئے۔ یعنی خیبر جس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تو یہ یہودیوں کی بہت بڑی بستی تھی خیبر شام میں، اور یہاں ان کا اثر رسوخ بہت بڑھ گیا تھا۔ یمن میں بھی دونوں مذاہب یعنی عیسائیت اور یہودیت کے پیروکاروں کی خاصی تعداد موجود تھی، تاہم یہ جملہ مذاہب عرب کی اخلاقی حالت کو سدھارنے میں بالکل ناکام رہے اور خود ان میں بے شمار خرابیاں موجود تھیں۔ صرف عرب ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں اس قسم کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس ہماگیر ظلمت و تیرگی میں کسی ایسے آفتاب عالم کی ضرورت تھی جو اپنی ضیاء پاشیوں سے تمام عالم کو نور سے مرقع کر دے، تمام عالم میں اللہ کا پھیلایا ہوا نور اس کو رواج دے دے۔
اس کے بعد مکہ کا جو شہری نظام تھا وہ کس طرح تھا۔ عرب شہر مکہ کو نہایت اہم مقام حاصل تھا۔ عرب کے شہر مکہ کو نہایت اہم مقام حاصل تھا۔ سارے ملک کی مذہبی مرکز ہونے کے علاوہ یہ شہر شام، یمن، طائف اور نجد کی تجارتی شاہراہوں کے مرکز کا بھی کام دیتا تھا، یعنی اس سے ہو کر گزرتے تھے تجارتی کاروبار۔ پہاڑوں میں اس کا محل وقوع بھی ایک ایسا امر تھا جس نے اس کی فوجی اہمیت کو نمایاں کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کی سیادت اور خانہ کعبہ کی تولیت جس قبیلے کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ سارے عرب کا معزز ترین قبیلہ شمار کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ حیثیت قریش کو حاصل تھی اور انہوں نے مکہ میں نہایت ترقی یافتہ نظام قائم کیا۔ قریش کی اس عظمت کی ابتدا قصی بن کلاب سے ہوئی۔ اس سے بہت عرصہ قبل خانہ کعبہ کی تولیت آل اسماعیل کے قبضے سے نکل کر بنو جرم اور بعد میں بنو خزاع کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ 5ویں صدی عیسوی میں قصی بن کلاب نے مکہ کی عمارت بنو خزاع کے قبضے سے چھین لی۔ اس نے قریش کو متحد کر کے مکہ معظمہ میں آباد کیا اور جمہوری بنیادوں پر ایک شہری مملکت کی بنیاد رکھی۔ یہ قصی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس نے باہمی اصلاح و مشورہ کے لیے ایک حویلی تعمیر کی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ یہاں قصی کی صدارت میں معززین شہر کے اجلاس منعقد ہوتے تھے اور مختلف امور پر غور و فکر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سے شعبے قائم کیے جو کہ قریش کی مختلف شاخوں میں منقسم تھے۔ ان شعبوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فوجی شعبہ، اس حصے میں عقاب، قومی جھنڈے کا اٹھانا اور قبا فوجی کیمپ کا انتظام شامل تھا۔ اس کی جو اس کا فوجی اس محکمے کا قائم کرنا تھا یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ عدالتی نظام، اس حصے میں ندوہ یعنی عدالت کو ندوہ کہا جاتا تھا۔ جرمانہ، تاوان وغیرہ اور حکومتی مقدمات وغیرہ کے شعبے شامل تھے۔ مذہبی جو شعبہ تھا یہ سکایا یعنی حاجیوں کے لیے حج مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا جاتا تھا۔ ہر ایک کا رائٹ تھا عرب کا کہ حج کر سکتا تھا۔ یہ سکایا یعنی حاجیوں کے لیے پانی کے انتظام، ہمارا خانہ کعبہ کی نگہداشت اور رفادہ یعنی ندار حاجیوں کی مالی اعانت اور خانہ کعبہ کی کلید برداری اور ایسے طرح دوسروں بتوں کے چڑھاوے کا انتظام وغیرہ کے شعبہ جات سے متعلق تھا۔ قصی نے قریش کو کہا کہ حاجی تمہارے مہمان ہیں اور عرب روایات کے مطابق ان کی میزبانی تمہارا فرض ہے۔ چنانچہ ہر سال قریش سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا اور اس سے مینا میں حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا اس ٹیکس سے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو قصی تھے قریش کے بزرگ، ان نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ کسی حد تک جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کو انہوں نے متحد کیا۔ اسی پر ہم یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔